کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلسل کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن سکون ہے کہ ملتا ہی نہیں۔ آج ہم خود انحصاری کے فلسفے پر بات کریں گے، اور یہ صرف مالی آزادی کا نام نہیں، بلکہ زندگی میں حقیقی توازن اور اطمینان تلاش کرنے کا ایک بہت گہرا راز ہے۔ یہ ایک جملہ سمجھیں اس پورے سفر کا مرکز ہے۔ ہم یہاں کوئی پیچیدہ معاشی تھیوری نہیں سمجھنے والے، بلکہ مل کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک بھرپور اور متوازن زندگی اصل میں ہوتی کیا ہے اور اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے ضرورت اور خواہش کے درمیان فرق کو سمجھنا۔ یقین کریں، یہی وہ ایک فیصلہ ہے جو ہماری زندگی کی پوری کہانی لکھتا ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ بہت سیدھے الفاظ میں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی کا نظام ٹھیک سے چل نہیں سکتا، جیسے خوراک، لباس، سر پر چھت، صحت اور تعلیم۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر ایک مستحکم اور باوقار زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر آتی ہے خواہش۔ خواہش زندگی میں رنگ بھرتی ہے، اسے مزید خوشگوار بناتی ہے، لیکن یہ جینے کے لیے لازمی نہیں، اور یہی اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ خواہشوں کا سمندر لامحدود ہے، اور اگر ہم اس میں بہنا شروع ہو جائیں تو یہ ایک ایسا جال بن جاتا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک سادہ موبائل فون جس سے رابطہ ہو سکے، یہ ایک ضرورت ہے، لیکن ہر سال نیا ماڈل لینا یہ ایک خواہش ہے۔ اسی طرح ایک سادہ اور پرسکون زندگی گزارنا ضرورت ہو سکتی ہے، جبکہ دکھاوے اور نمائش کی زندگی ایک خواہش ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہی ہمیں اس بڑے فرق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، اور شاید یہی ہماری دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ انہوں نے ہماری ضروریات کا روپ دھار لیا ہے۔ یہی ہماری بے چینی اور لامتناہی بھاگ دوڑ کی اصل جڑ ہے۔ جب خواہش ضرورت پر حاوی ہو جائے تو زندگی کا ترازو اپنا توازن کھو دیتا ہے۔ اچھا، جب ہم نے ضرورت اور خواہش کو سمجھ لیا ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے وسائل کو کیسے منظم کریں۔ آئیے دولت اور وسائل کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، ایک ایسا زاویہ جو بینک بیلنس سے کہیں زیادہ گہرا اور حقیقی ہے۔ جب ہم آمدنی کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً پیسہ آتا ہے نا؟ لیکن کیا ہماری اصل دولت صرف یہی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارا علم، ہماری کوئی مہارت، ہمارا تجربہ، ہمارے تعلقات، اور سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت، یہ سب ہماری حقیقی آمدنی ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہنرمند شخص بھلے اس کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، وہ دراصل دنیا کا امیر ترین انسان ہو سکتا ہے۔ اور ٹھیک جس طرح آمدن صرف پیسہ نہیں، اسی طرح ہمارے اخراجات بھی صرف پیسوں کا خرچ نہیں ہے۔ ہر وہ لمحہ جو ہم نے ضائع کیا، ہر وہ توانائی جو غلط جگہ پر لگی، اور ہر وہ غیر ضروری رشتہ جو ذہنی دباؤ کا باعث بنا، یہ سب ہمارے قیمتی ترین وسائل کا خرچ ہے۔ تو پھر حقیقی بچت کیا ہوئی؟ یہ بینک میں پیسے جمع کرنا نہیں ہے۔ اصل بچت ہے اپنے وقت کو بچانا، اپنی توانائی کو صحیح جگہ لگانا، اور اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کرنا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے حقیقی وسائل کو پہچانا اور انہیں بچانا سیکھا، لیکن یہ بچت خود کوئی منزل نہیں ہے۔ اگلا قدم ہے اس بچائے ہوئے خزانے کو ایک مضبوط مستقبل کی تعمیر میں لگانا، ایک ایسا مستقبل جو ہمیں خود انحصاری کی منزل تک لے جائے۔ سرمایہ کاری کا مطلب صرف اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا نہیں ہوتا۔ حقیقی سرمایہ کاری ہے اپنے علم کو بڑھانا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے کردار کو مضبوط بنانا اور اپنے تعلقات کو بہتر کرنا۔ جب ایک والدین اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت پر اپنا وقت اور توانائی لگاتے ہیں تو وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی اور نفع بخش سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آزادی کا راستہ کیا ہے؟ یہ بس 3 قدموں کا سفر ہے۔ پہلا قدم بچت، یعنی اپنے حقیقی وسائل کو محفوظ کرنا۔ دوسرا قدم سرمایہ کاری، یعنی ان وسائل کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ اور ان دونوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے خود انحصاری، یعنی وہ حقیقی آزادی جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خود انحصاری کا مطلب صرف پیسوں کی محتاجی سے آزادی نہیں ہے، یہ ایک مکمل شخصیت کی تعمیر کا نام ہے۔ فکری طور پر آزاد، جذباتی طور پر مضبوط، اخلاقی طور پر اٹل،
اور معاشرتی طور پر ایک ذمہ دار انسان بننا، یہ اپنے آپ میں مکمل ہونے کا نام ہے۔ اور اس پورے فلسفے کی سب سے خوبصورت بات جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک خود انحصار شخص صرف اپنی دنیا نہیں سنوارتا، وہ دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا، بلکہ وہ تو دوسروں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن جاتا ہے، اس کی ذات سے پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ سارا فلسفہ آج ہمارے سامنے ایک چیلنج کی طرح کھڑا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف سے ہمیں خواہشات کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں اپنے اصولوں پر قائم رہنا آسان تو نہیں، لیکن یاد رکھیں آخری فیصلہ ہمیشہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ تو آئیے خود سے چند سوال پوچھیں۔ پہلا سوال، کیا ہم واقعی اپنی ضرورتوں کو پہچانتے ہیں یا ہم نے انہیں خواہشات کے شور میں کہیں گم کر دیا ہے؟ دوسرا سوال، کیا ہم میں اتنی ہمت ہے کہ اپنی بے لگام خواہشات کو قابو میں کر سکیں؟ کیا ہم اپنی حقیقی آمدن کو بڑھانے پر کام کر رہے ہیں؟ یعنی کیا ہم اپنے علم اور ہنر میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی تمام اخراجات پر نظر رکھتے ہیں؟ صرف پیسوں پر نہیں، بلکہ اپنے وقت اور اپنی توانائی کے خرچ پر بھی۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال، کیا ہم نے اپنی زندگی کی باغ ڈور خواہشات کے ہاتھ میں دے دی ہے یا ہم اسے اپنے اصولوں کے مطابق چلانے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ فیصلہ آج کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے کل کی آزادی ہمارے آج کے فیصلوں کی غلام ہے۔